آج میری شادی کو تیسرا دن تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اجڑنے کا آج تیسرا دن تھا۔ میں اس شادی سے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ مجھے ایک ایک لمحہ گھٹن زدہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس تکلیف سے نکلنے کے لیے میں شہر واپس جانے کے لیے صبح سویرے ہی اٹھ گیا تھا۔ میرے بوڑھے شریف النفس باپ نے اپنے مرحوم بھائی کی بیٹی سعدیہ سے میری مرضی کے بغیر ہی نکاح کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھی اور گہرے سانولے رنگ کی بھی، اوپر سے بالکل کنواری بھی۔ میں نے سامان باندھنا شروع کیا تو وہ میری منتیں کرتی رہی کہ اتنی جلدی واپس نہ جائیں۔ مجھے وہ ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ مجھے اس کا بولنا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں بس چاہتا تھا کہ وہ منظر سے کہیں غائب ہو جائے۔ میں نے تو ابا کے کہنے پر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا، مگر میں نے اپنی نئی نویلی دلہن سعدیہ سے کوئی رعایت نہ برتی اور صاف صاف کہہ دیا کہ اتنی جلدی واپس شہر جانے کا تو میرا بھی ارادہ نہیں تھا۔ میں تو تمہاری شکل سے بیزار ہو کر جا رہا ہوں۔ تمہاری یہ کالی سیاہ شکل مجھے ڈرا رہی ہے۔ میں نے محسوس کیا میری بات سن کر وہ ایک دم مرجھا سی گئی تھی۔ ابا کو جب پتہ چلا کہ میں شہر واپس جا رہا ہوں تو وہ بھی مجھے روکنے آ گئی۔ ان کے سامنے تو میں ایک نہایت فرما بردار بیٹا تھا۔ وہ تو دن رات میری شان میں قصیدے پڑھتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کا دل میری کسی بات کی وجہ سے دکھے۔ میں نے کام کا بہانہ بنا کر ان سے رخصت طلب کی تھی۔ ابا تو میرے مزید گرویدہ ہو کے تھے۔ انہیں اپنے محنتی بیٹے پر مزید فخر ہونے لگا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو سعدیہ کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں اسے بتائے بغیر ہی گھر سے نکلا اور کھلی فضا میں سانس لیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں کے ماحول میں میرا دم گھٹتا تھا۔ مجھے تو شہر کی رنگینیاں اپنی جانب بلاتی تھیں۔ شہر تو میں بذریعہ بس پہنچا تھا تاکہ میرے گاؤں والوں کو مجھ پر کسی قسم کا بھی شک نہ ہو، مگر بس اڈے پر میرے باڈی گارڈز جمع میری مہنگی کار کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ میرا کام ہی کچھ ایسا تھا کہ مجھے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی۔ مجھے اس بات کا کامل یقین تھا کہ اگر کبھی میرے ابا کو پتہ چل جائے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کیا کام کرتا ہے تو وہ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ جہاں تک بیوی کی بات ہے تو مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ پوشیدہ خیالات والی ہر رنگ و نور سے دور بیوی مجھے چاہیے ہی نہیں تھی۔ یہاں شہر میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین اور دل فریب اداؤں والی لڑکی میری دوست تھی۔ تب ہی تو مجھے گاؤں کی ساملی سی لڑکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ شہر میں میرا ایک نام تھا، ایک پہچان تھی۔ بڑے بڑے اسمگلر میرے آگے پانی بھرتے تھے۔ میرے علاقے کی طرف کوئی اسمگلر تو کیا، پولیس بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، میں شہر میں ایک جانا پہچانا بڑا اسمگلر تھا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بیس بدل کر کالج کی بس میں سوار ہو کر اپنا نیا شکار ڈھونڈ رہا تھا۔ کالج کی کچی عمر کی معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو میں اپنے دام میں پھنسانے آیا تھا۔ اس عمر میں ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھ کر اپنے والدین کا سہارا بنے، اپنے باپ کے کندھوں پر پڑا بوجھ ہلکا کر دیں۔ میں اچھی خاصی رقم کی آفر کرتا تو بہت سے نوجوان میرے کارندے بن کر اسمگلنگ کا کام شروع کر دیتے تھے۔ میں بس میں سوار تھا جب ایک لڑکی میری سیٹ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہر چیز سے بے نیاز بڑی اکھڑ مزاج لڑکی تھی۔ اس کا بستہ کافی خستہ حال تھا، شوز ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ اس لڑکی کا حلیہ اس کی غربت کی داستان چیخ چیخ کر سنا رہا تھا۔ مجھے میرا نیا شکار مل چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس جیسی لڑکی کو رام کرنا بہت آسان ہے۔ ایسی لڑکیاں غربت سے جان چھڑوانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی ہیں۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھا اور اسے مخاطب کر کے کہا کہ تم اس سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ وہ تو ہتھے سے اکھڑ گئی، مجھے گھور کر بولی، میں تم جیسے لفنگوں کو خوب سمجھتی ہوں۔ لڑکیوں کو مخاطب کرنے کا تو بہانہ ہی رچا لیا ہے تم لوگوں نے۔ مجھے اس کی جرأت اچھی لگی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہایت کارآمد ثابت ہوگی۔ میرے سامنے ایک دم میری ڈرپوک سی بیوی کا سراپا لہرا کیا تھا۔ میرا تو منہ ہی کڑوا ہو گیا۔ اس دن کے بعد میں ہر روز بس میں سوار ہوتا، اس لڑکی کو مخاطب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا۔ میں نے اپنے خاص بندوں کو اس کی جاسوسی پر بھی لگا دیا تھا۔ اگلے ہی دن مجھے اس کی مکمل معلومات مل چکی تھی۔ وہ غریب سے لوگ 2 کمروں کے مکان میں رہتے تھے۔ بوڑھے ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لڑکی یعنی ہنا کے کالج کا پتہ میں نے لگوا لیا تھا۔ میں کچھ دن جان بوجھ کر بس میں نہیں بیٹھا۔ مجھے سب کچھ خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں اپنی اس کیفیت سے بے خبر تھا۔ اگلے ہی دن میں اس کی پرنسپل کے آفس میں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی پرنسپل کو کہہ دیا تھا کہ ہنا کی پل پل کی رپورٹ مجھے چاہیے۔ پرنسپل کا غصہ اور اکڑ تو میرے ساتھ کھڑے بڑی بڑی مونچھوں والے باڈی گارڈز کو دیکھ کر ختم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نمبر مانگا۔
نمبر لکھ کر میں وہاں سے اٹھایا، لیکن نہ جانے میرا جی بار بار اس لڑکی کو دیکھنے کو کیوں کرنے لگا تھا۔ چند دن بہت مصروف تھے، میں ہنا کو نہ دیکھ پایا تھا، مگر اس کا خیال برابر مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اچانک ایک دن ہنا کی پرنسپل کی کال آ گئی۔ اس نے بتایا کہ ہنا کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے تو دل پر گھونسا پڑا تھا۔ پرسوں ہنا کی رخصتی تھی، وہ پرنسپل سے چھٹیاں مانگنے آئی تھی۔ جب اس نے فوراً مجھے کال کر کے بتا دیا تھا، میں غم و غصے کے عجیب سے مرحلے سے گزر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ تب اچانک مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں تو ہنا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے اپنی اس حالت پر جی بھر کر ہنسی آئی تھی۔ این اس کے نکاح کی شام کو میں نے اپنے بھروسے کے آدمی بچوا کر ہنا کو اس کے گھر سے اغوا کروا کے اپنے فارم ہاؤس میں بند کروا دیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو سخت ہدایت دی ہوئی تھی کہ لڑکی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی عزت کی حفاظت میرے ذمے تھی۔ اس پر میں نے آنچ بھی نہ آنے دی۔ میرا دل ہنا کو دیکھنے کے لیے مچلتا جا رہا تھا، مگر میں نے بڑی مشکل سے خود کو مصلحت کے تحت روکا تھا۔ ایک دن اور ایک رات اپنے فارم ہاؤس پر رکھ کر اسے بحفاظت اس کے گھر پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ جیسے معصوم میرے فارم ہاؤس آئی تھی، ویسے ہی معصوم اور پاک اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میرے علم میں یہ بات آ چکی تھی کہ ہنا کے منگیتر نے یہ کہہ کر رشتہ ختم کر دیا ہے کہ تم ایک دن اور ایک رات باہر رہ کر آئی ہو۔ مجھے کیا معلوم تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس بات کا بھی کیا علم ہے شاید تم اپنی مرضی سے ہی گھر سے نکلی ہو۔ میں ایسی بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ اس سانحے کے بعد ہنا بہت دل برداشتہ تھی۔ وہ سارا دن گھر روتی رہتی تھی۔ بوڑھا باپ بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کڑتا تھا۔ میں جو چاہتا تھا وہی ہو گیا تھا، اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا۔ یوں سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹی۔ اب مجھے آگے پیش رفت کر کے ہنا کے دل میں جگہ بنانی تھی۔ میں ہر کام بڑی پلاننگ سے کرنے کا عادی تھا، تب ہی تو آج تک گرفتار نہ ہو سکا۔ پولیس کو مجھ پر شک تھا، مگر وہ میرے خلاف ثبوت ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ خیر میں ہنا کی گلی میں جا کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں نے بڑی ہوشیاری سے ہنا کے والد کے ساتھ تعلقات بڑھا لیے تھے۔ سیدھا سادہ آدمی تھا، تعلقات بنانے میں دیر نہیں لگی۔ اس کے والد نے بتایا کہ ان کے گھر کا سارا خرچہ ہنا کا منگیتر ہی کرتا تھا۔ گھر کا چولہا اس لڑکے کے دم سے گرم ہوتا تھا۔ اب تو فاقوں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ میں نے اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیا۔ ہنا کے والد نے بہت منع کیا، مگر میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھیں۔ یوں میری رسائی ہنا کے گھر تک ہو گئی۔ میں پیسہ پانی کی طرح لوٹا رہا تھا۔ ہنا نے مجھے پہچان لیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے کلام نہیں کرتی تھی، لیکن میری مسلسل مہربانیوں نے اس پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ میری شرافت کی قائل ہو چکی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے رو رو کر معافی مانگی، لیکن میں نے کہا کہ انسان کو غلط فہمی ہو ہی جاتی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس دن کے بعد میں جب بھی ان کے گھر جاتا، وہ مجھ سے چائے پانی کا پوچھتی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں نے دوستی کر لی۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ میں اسے گھمانے پارک لے جاتا، اچھے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا، دنیا جہان کی چیز اس کے قدموں میں ڈال دیتا، اور ایسا کرنے پر مجھے بالکل بھی کوئی افسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے دلی سکون ملتا تھا۔ ہنا کا جھکاؤ بھی میری طرف تھا۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس نے اپنی چاہت کا اظہار مجھ سے کیا تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ میں نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہنا کے باپ سے اس کا رشتہ مانگا تھا۔ اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوشی سے ہلکان ہو رہا تھا۔ ہنا نے بھی ہاں کر دی، مگر نہ جانے کہاں سے اس کو میری شادی کی خبر ہو گئی۔ وہ سارا دن روتی رہی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ ہماری راہ میں نہیں آئے گی، کیونکہ میں تو اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، مگر وہ نہ مانی۔ ہنا نے شرط رکھی کہ میں جب تک سعدیہ کو طلاق نہیں دوں گا وہ مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سعدیہ کو چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میرا باپ مر جائے گا، تو پھر کچھ ایسا کرو کہ وہ خود تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے۔ ہنا نے کہا تھا۔ مجھے اس کی بات پسند آئی۔ مجبوراً مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر دوبارہ گاؤں جانا پڑا۔ ابا اور سعدیہ میری آمد پر بہت خوش تھے۔ میں نے اپنا رویہ سعدیہ کے ساتھ سخت کر لیا تھا، بات بات پر اس کی تذلیل کرنے لگا تھا، مگر وہ لب سیے خاموش آنسو بہاتی رہتی۔ اس کی کالی کلوٹی شکل مجھے غصہ دلاتی تھی۔ میں اس کو سانولی رنگت کے تانے دیتا تو وہ شیشہ پکڑے پیروں تک روتی رہتی۔ اس کے آنسو دیکھ کر لمحہ بھر کو دل دکھتا، مگر میں بھی کیا کرتا۔ میں ہنا کے عشق میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ برا سلوک شروع کر دیا۔ اب تو نوبت مار پیٹ تک آ گئی تھی۔ میں نے سعدیہ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا، مگر میں نے کبھی اس کے لب سے شکوہ نہیں سنا تھا۔
مجھے سعدیہ کی ڈٹائی پر مزید غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کافی سخت جان تھی، میں جتنا اس سے دور بھاگتا وہ اتنا مجھ پر مرتی۔ میری زندگی میں اگر ہینا نہ ہوتی تو اب تک میں سعدیہ کا اسیر بن چکا ہوتا، مگر اب جب میں اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا تو اس کی یہ حرکتیں مجھے زچ کرتیں۔ میں قصہ تمام کر کے جلد سے جلد ہینا کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس کی من موہنی صورت مجھے بہت یاد آتی تھی۔ گاؤں آئے ہوئے مجھے 1 مہینہ ہو چلا تھا۔ اس سے میرے کاروبار پر بھی بہت برا اثر پڑ رہا تھا۔ چونکہ میں موبائل پر ہینا کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھا، اس لیے میں تھوڑا صبر کر کے بیٹھا تھا۔ میں ہینا کو سارے حالات سے آگاہ کرتا رہا تھا۔ اب تو وہ بھی سعدیہ کی ڈھٹائی سے عاجز آ چکی تھی۔ اس نے مجھے سعدیہ کو زہر کھلانے کا مشورہ دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل ڈھوپ گیا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے ہینا کو جلد خوشخبری سنانے کا کہہ کر کال بند کر دی تھی۔ شام ہو چکی تھی۔ میں نے سعدیہ کو گھر میں ڈھونڈا مگر وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ میں چھت پر گیا تو وہ سوگوار سی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں نے اس سے بڑے پیار سے بات کی تھی۔ کیا ہوا سعدیہ؟ میرے پوچھنے پر وہ رو دی، مگر لب پر کوئی شکوہ نہ لائی۔ میں بہت برا ہوں نا؟ میں نے لہجے میں مصنوعی محبت بھر کر اس سے پوچھا تھا۔ وہ تو تڑپ کر ہی رہ گئی تھی۔ بری تو میں ہوں، میں نے آپ کی زندگی کو جہنم بنا دیا۔ آپ کی طرف دیکھ کر دل دکھتا ہے کہ کیسے آپ جیسے حسین مرد کو مجھ جیسی بدصورت بیوی ملی ہے۔ آپ کہاں برے ہیں؟ بری تو میں ہوں۔ اس کی باتیں تھیں جو مجھے اپنی پستی کا یقین دلا رہی تھیں۔ میں کتنا گرا ہوا انسان تھا، مگر وہ جس کی صورت سیاہ تھی اس کا دل بہت اجالا تھا۔ میں نے اس کے آنسو پوچھ کر اس سے اس کی پسندیدہ چیز کے بارے میں پوچھا تو اس نے مٹھائی کا ذکر کیا۔ میں مسکرا دیا۔ مٹھائی تو مجھے بھی بہت پسند تھی۔ ایک لمحے کو میرا دل چاہا کہ وقت تھم جائے، مجھے اس معصوم لڑکی کی جان نہ لینی پڑے، مگر ہینا کا سراپا جب آنکھوں کے سامنے لہراتا تو مجھے کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنے کے بعد حلوائی کے پاس پہنچ گیا اور تازہ تازہ مٹھائی نکالنے کو کہا۔ حلوائی کی دکان سے میں مٹھائی لے کر ڈیرے کی طرف چل دیا۔ وہاں سے میں نے کھیتوں میں ڈالنے والی زہریلی اسپرے مٹھائی پر چھڑک دی۔ ایسا کرتے وقت میرے ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مگر اس دن شیطان نے میری ایک نہ چلنے دی۔ وہ مجھ پر بری طرح غالب آ چکا تھا۔ میں گھر کی طرف چل دیا۔ مجھ میں ہر قسم کا احساس ختم ہو چکا تھا۔ میں نے مصنوعی محبت جتا کر وہ مٹھائی سعدیہ کے سامنے رکھی اور کہا کہ اسے کھاؤ، مگر وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ میرے مجبور کرنے پر اس نے گلاب جامن منہ میں ڈال لیا۔ برفی کا ٹکڑا میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اتنی زہریلی مٹھائی سے مر جائے گی تو میں بھی اٹھ گیا۔ سامان پہلے سے ہی پیک تھا۔ میں سعدیہ کو الوداع کہہ کر خوشی خوشی شہر کے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ میں بہت مطمئن تھا کہ میری خوشیوں کے درمیان حائل سب سے بڑا کانٹا نکل چکا ہے، مگر نہ جانے کیوں میں جیسے جیسے شہر کی طرف بڑھ رہا تھا میرا دل بیٹھتا جا رہا تھا۔ میں نے ہینا کو کال کر کے اپنے آنے کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر میں نے سرپرائز دینے کا سوچا۔ دروازے کی چابی میرے پاس موجود تھی۔ میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور اس کے گھر داخل ہو گیا، لیکن مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ خاموشی اس قدر تھی کہ مجھے قبر کا گمان ہونے لگا تھا۔ تب ہی میں نے ہینا کو پکارا۔ ہینا! وہ ایک کمرے سے نمودار ہوئی، سجی سنوری سی۔ وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ہینا کے ہاتھ میں مٹھائی کی پلیٹ تھی۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ آج ہمارے راستے سے ہر قسم کا کانٹا نکل چکا ہے۔ آج خوشی کا دن ہے۔ یہ مٹھائی کھاؤ اور خوشی مناؤ۔ مجھے مٹھائی دیکھ کر عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، مگر ہینا کے بار بار کے اصرار پر میں نے ایک ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ جب اسے کافی دیر ہو گئی اور وہ نہ لوٹی تو میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے دروازے کی اوڑ سے جھانکا تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ کمرے سے مرد کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہینا اس کے ساتھ بیٹھی کہہ لگا رہی تھی۔ احمد جی، آپ تو فکر ہی نہ کریں، وہ گھاٹ کا الو اسد، اس کا تو میں نے پکا انتظام کر لیا ہے۔ ٹھیک اسی طرح مٹھائی میں اس کو زہر ڈال کر دیا ہے جس طرح وہ اپنی بیوی کو دے کر آیا ہے۔ وہ کیا سمجھتا تھا کہ مجھے خبر نہیں ہوگی کہ میرا مجرم کون تھا؟ مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ میرا مجرم اسد ہی تو تھا۔ شکر ہے احمد، آپ نے منگنی توڑنے کا فیصلہ واپس لے لیا۔ محبت تو میں صرف آپ سے ہی کرتی تھی اور کرتی رہوں گی۔ ہینا کی باتیں سن کر مجھ میں وہاں کھڑے ہونے کی ہمت نہ رہی۔ میں دبے پاؤں وہاں سے نکل آیا تھا۔ اچانک میرا ایک خاص آدمی دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، آپ کی بیوی کی آخری سانسیں چل رہی ہیں اور وہ آپ کو بلا رہی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے جان ہی نکل گئی۔
مجھے اپنی غلطی کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا تھا۔ زہر تو مجھے بھی دے دیا گیا تھا، حالت میری بھی خراب ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی پرواہ کیے بغیر جلدی سے گاؤں پہنچا تو میری بیوی نے مجھے مسکرا کر دیکھا۔ میری روح کانپ اٹھی اور پھر اچانک وہ میرے پاؤں پکڑ کر بولی، پلیز آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آج ہی آپ کی… میں گھبرا گیا۔ کیا ہوا سعدیہ؟ اس نے رو کر کہا، میں نے آپ کی الماری کی تلاشی لی تھی، مجھے آپ کے گناہوں نے پیشے کے متعلق کافی ثبوت ملے تھے۔ میں شش و پنج میں مبتلا رہی کہ آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں کہ نہ، مگر میں آپ کو دوزخ کے عذاب سے بچانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے آج ہی آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے۔ پولیس کسی بھی لمحے آپ کو گرفتار کرنے آ سکتی ہے۔ سعدیہ کی کوئی بات بھی مجھے بری نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے خطرناک بتائے تھے۔ میں رو رو کر اس کے لیے دعا کرتا رہا۔ پھر اچانک ہی میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے ارد گرد ڈاکٹروں کا ہجوم دیکھا۔ سب سے پہلے میں نے سعدیہ کے بارے میں پوچھا تھا۔ اللہ نے کرم کیا اور سعدیہ بچ گئی تھی۔ جب میری طبیعت سنبھلی تو مجھے پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نے تھانے میں دن رات اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ آج 9 برس بعد مجھے جیل سے رہائی ملی تھی۔ میں اپنے جرائم کی سزا بھگت کر واپس اپنے گھر جا رہا تھا۔ دل انجانے وسوسوں سے دہل رہا تھا کہ نہ جانے سعدیہ مجھے معاف بھی کرے گی کہ نہیں۔ میں نے اپنی رہائی کی خبر کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ میں چپ چاپ گھر پہنچا اور دہلیز پر ہی رک گیا۔ گھر سے شادیہ کی پرشفیق آواز آ رہی تھی، میرے بچوں، تم دونوں کا باپ بڑا بہادر ہے، کبھی بھی اپنے باپ کو کسی سے کم مت سمجھنا۔ نفرت گنہگار سے نہیں، گناہ سے کرنی چاہیے۔ مجھ سے مزید صبر نہ ہوا اور میں بھاگتا ہوا گھر داخل ہوا۔ میرے 9 سال کے 2 جڑواں بیٹے ماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان دونوں کے سامنے ہی سعدیہ کے قدموں میں گر گیا تھا، اس سے رو رو کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تو میں اپنے بچوں سے بغل گیر ہوا۔ میرے بیٹوں کے ہر عمل سے میرے لیے احترام جھلک رہا تھا، اور یہ سب سعدیہ کی اچھی تربیت کا ہی نتیجہ تھا۔ مجھے سعدیہ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی تھی۔ اس کی سانولی رنگت مجھے روشن دین جیسی معلوم ہوتی تھی۔ ان تینوں سے مل کر میں ابا کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ ابا کی قدم بوسی کر کے مجھے ان کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ انہوں نے میرے لیے اتنی اچھی شریک حیات ڈھونڈی تھی۔ لوگ سچ کہتے تھے کہ بڑوں کی مان کر انسان کبھی نامراد نہیں رہتا۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔